بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 19 مئی ہے، سال 2022۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے NRO2 کو بڑا دھچکا لگا دیا ہے۔ امپورٹڈ چکرا گئے ہیں، گیم الٹ چکی ہے۔ لیگی صحافی اب جنرل باجوہ اور چیف جسٹس پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے بنی گالہ کے اندر بڑے عام انتظامات کیے گئے ہیں، ہزاروں نوجوان پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس پر اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت جو صورتحال ہے ظاہر پاکستان کے اندر وہ بے یقینی کی ہے۔ ایک طرف بلاول جو ہے وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں مفتاح اسماعیل جو وزیر خزانہ ہے وہ IMF کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ اس ملک کے 2 وزیر اعظم ہیں، 2 وزراء خارجہ ہیں، 2 وزیر خزانہ ہیں۔ تو عجیب قسم کی جو صورتحال ہے وہ بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اب چونکہ لانگ مارچ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ کہا گیا ہے بعض جگہوں سے کہ آپ تھوڑا سا لیٹ کر لیں، اور اکتوبر کے اندر ہم ویسے انتخابات کی طرف جا سکتے ہیں، لہذا ملک کے اندر پہلے معاملات خراب ہیں تو ہم آپ کو یقین دہانی کرواتے ہیں۔ لیکن جب تک یہ باقاعدہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوتی اس وقت تک عمران خان بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ عوام کا یہ جو مومنٹم ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کو علم ہے کہ اس سے پہلے بہت سارے ہتھکنڈے استعمال کیے گئے۔ لیگی بدماش رانا ثناء اللہ اس وقت جو ہے وہ وزیر داخلہ ہے، اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس مرتبہ ایک زبردست کام کیا گیا ہے۔ بنی گالہ کے اندر تقریباً 2000 کے قریب جو لوگ ہیں، جو ISF کے نوجوان ہیں، وہ باضابطہ طور پر جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور اس وجہ سے یہ پوری جو سیکیورٹی ہے اس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور ان کی رہائش بھی وہاں بنا دی گئی ہے۔ اس پوری صورتحال کے اندر یہ ایک بڑا زبردست سٹیپ لیا گیا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی جو پریشانی ہے وہ آگے جا کر اگر حکومت کی طرف سے بنائی جاتی ہے تو وہ پریشانی جو ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ اب پورا جو معاملہ ہے رات کا ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح کی پوری ایک پلاننگ تھی وہ مکمل طور پر ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ لیگی جتنے بھی صحافی ہیں انہوں نے ایک طرف جنرل باجوہ کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور دوسری طرف انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان پر وہ ٹوٹ پڑے ہیں، اور عجیب طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں تھوڑے سے آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ کو علم ہو کہ کس طرح کا ایک بیانیہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نون لیگ کے صحافیوں کی طرف سے۔ اب یہاں پر ایک عدیل سرفراز ہے صحافی، وہ کہتے ہیں کہ وہ بینچ ہی کیا جس میں جسٹس اعجاز الاحسن نہ ہو، یعنی پاناما کیس کا فیصلہ چونکہ جسٹس اعجاز الاحسن اس جو بینچ ہے اس کے اندر ان کا عام رول تھا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح جو آسمہ شرازی ہے وہ کہتی ہیں کہ کہانی میں اب نئے کردار شامل ہو گئے ہیں۔ اب یہ سارے جو لوگ ہیں ان کی چیخیں ذرا آپ صرف سماعت کیجئے گا۔ اب یہ مطیع اللہ جان ہے، اور یہ کس طریقے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے رپورٹر بھی ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو بات ہوئی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں پر وہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ جب اوپر والے نیوٹرلز کا نیچے والے غیر نیوٹرلز پر کنٹرول نہ رہے تو نیوٹرل منصف نیچے والے غیر نیوٹرلز کو اوپر والے نیوٹرل پر ترجیح دیتے ہیں اور اپنا مستقبل محفوظ بناتے ہیں۔ آئین پاکستان کے ٹکٹ پر منصف کی سیٹ پر منتخب ہونے والوں کا پاکستان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے لیے ووٹ کیوں؟ اب یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے۔ یہ شخص کس طرح ڈاؤٹ پیدا کر رہا ہے؟ ایک طرف جو ہے وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ جیسے جنرل باجوہ کا جنرل فیض حمید پر کنٹرول نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہاں پر اپنی نوکری جو جج ہے وہ آگے مستقبل میں پکی کرنے کے چکر کے اندر ہیں، اور اس لیے یہ ایکشن لیا جا رہا ہے۔ حالانکہ بات بڑی سادہ ہے کہ بھئی نون لیگ کے خلاف کیسز ہیں۔ شہباز شریف جو ہے اس کے خلاف ایک طرف نیب کے اندر 7 ارب روپے کے آمدن سے زائد اخراجات اور منی لانڈرنگ کا کیس ہے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو FIA ہے اس کی طرف سے 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے،
اور اس کو انہوں نے وہاں پر جسٹیفائی کرنا ہے. اب وہ اقتدار کے اندر آ گئے ہیں. پھر اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور ان کے خاندان کے کیسز ختم کیے جائیں. NRO 2+ ہونے جا رہا ہے. عمران خان اپنے جلسوں کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کر رہا ہے. اس تناظر کے اندر یہ انصاف کا تقاضا ہے جب اقتدار کے اندر ایسے ملزمان آ جائیں جو اپنے کیسز کو معاف کرنے کے لیے اپنے آپ کو NRO دیں گے تو یقینی طور پر ملک کی اعلیٰ عدلیہ کو اس پر نوٹس لینا چاہیے. ثانیہ ماڈل ٹاؤن پر نوٹس لینا چاہیے. اب یہاں پر اگر 12 بجے رات کو جو جشن منا رہے تھے عدالت کے آنے پر, اب ان کو تکلیف کیوں ہونا شروع ہو گئی ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ پورا نون لیگی جو صحافی ہیں اب کبھی کوئی تانا دے رہے ہیں, کبھی کوئی تانا دے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں. دوسری طرف اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ ایک عمر چیمہ ہے, اور یہ عمر چیمہ جو ہے وہ کہتے ہیں بادی النظر میں عظما کو شہباز پسند نہیں, لہذا آنے والے دنوں میں یہ اس پر کوئی نہ کوئی الزام لگا کر پریشان کرتی رہے گی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو عدلیہ ہے یہ جان بوجھ کر شہباز شریف اور شریف خاندان کے خلاف ہے, لہذا وہ ان کو حکومت نہیں کرنے دیں گے. اسی طرح یہاں پر امیر حسین نے بڑا زبردست جواب دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حکومت میں آنے کا واحد مقصد ہی یہ تھا کہ اپنے کیسز ختم کرواؤ, اور ختم نہ ہو سکے تو اتنے کمزور کر دو کہ اگر ساری زندگی بھی یہ کیس عدالتوں میں رلتے رہیں تو بھی نتیجہ صفر نکلے. لیکن سپریم کورٹ نے اس پر بھی سو موٹو لے لیا ہے. بڑی زیادتی ہے. ویسے اب بہت سارے جو صحافی ہیں وہ سمجھتے ہیں چونکہ پوری گیم الٹ گئی ہے, پورا منصوبہ فلاپ ہو گیا ہے اپنے کیسز ختم کرنے سے. ابھی بھی نواز شریف جو ہے وہ یقین دہانی چاہتے ہیں کہ بھئی اقتدار کے اندر آ گئے ہیں, اور ابھی جو 3 دن 4 دن کے لیے لندن کے اندر بلایا گیا ہے تو ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمیں کوئی اس کے اندر جو ہے وہ ریلیف ملنا چاہیے تھا کیسز کے اندر جو ہم نے کیا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ لیگی صحافی ایک طرف جنرل باجوہ کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ وہ کمزور ہیں, انہیں عمران خان جو ہے اس کے خلاف ایکشن کرنا چاہیے, اس حکومت کے ساتھ باقاعدہ اعلان کر دینا چاہیے اور کھڑے ہو جانا چاہیے, آئینی ہو غیر آئینی طریقے سے ہو. اور دوسری طرف چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے ساتھ جو جسٹس اعجاز الاحسن ہے ان کو متنازع بنانے کا یہ کھیل شروع ہوا ہے. تو معاملہ وہی ہے کہ امپورٹڈ چکرا گئے ہیں جب ان کا منصوبہ جو ہے وہ خاک میں ملتا دکھائی دے رہا ہے. اور جہاد یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ کیا پچھلے دنوں کے اندر یہ کام نہیں ہوا, جب سے یہ اقتدار کے اندر آئے ہیں اپنے آپ کو NRO دینے کے اندر مصروف ہیں. وہ ڈاکٹر رضوان جو ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے, باقی جو وہاں پر انویسٹیگیشن آفیسر تھے FIA کے ان کو سندھ میں بھیج دیا ہے, سٹاپ لسٹ کے اندر نام ڈالا گیا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ پر ایک بڑا سوالیہ نشان بھی ہے اور الزام بھی ہے کہ بھئی جب ابھی عدم اعتماد پیش ہوئی ہے اور ابھی وہ کامیاب وزیر اعظم بنا بھی نہیں ہے شہباز شریف, تو ڈاکٹر رضوان جو ان کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا ان کا نام سٹاپ لسٹ کے اندر ڈالنے والے وہ کردار کون سے تھے, اور باقی جو لوگوں کے نام ڈالے گئے ہیں ان کی بھی بات ہوگی. لیکن اس پوری صورتحال کے اندر جو اس وقت پاکستان کی معاشی ترقی ہو رہی تھی اس کو شاید یہ روکنے کا پلان تھا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ روز ادارہ شماریات کے جو نیازی صاحب ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, چونکہ اس حکومت نے کہا ہے کہ آپ GDP گروتھ کے حوالے سے جہاں پر آگے 5.7% جو ہے اس GDP کی گروتھ ہونی تھی اس کی بجائے آپ اس کو جو ہے وہ لے کر جائیں کم پر, تو یعنی 4.4 شو کریں. تو یہ ایک انہوں نے کہا بھئی یہ تو بددیانتی ہوگی, خیانت ہوگی, یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے. تو جب یہ پوری چیزیں دیکھی گئی ہیں تو اس کے بعد ان کو پریشانی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ استعفیٰ آپ دے دیں تاکہ نیا بندہ لائیں. تو آگے جو IMF نے کہا جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ 5.97 GDP گروتھ آ رہی ہے نیکسٹ ایئر کے لیے, لیکن یہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہو رہا تھا, جب ہم نے دیکھا ہے فارن ریمیٹنس کے اندر اضافہ ہو رہا تھا, جب پاکستان کے اندر جو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری بوم کر رہی تھی اور ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہو رہا تھا, ان حالات کے اندر جو حکومت ہے وہ تبدیل کرنے کا کیا فائدہ تھا. اس پر جو انصار عباسی ہیں انہوں نے بھی بڑی اپنی ایک رائے کا اظہار کیا, پہلے بھی رائے کا اظہار کرتے رہے. وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا رہا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک مت لاؤ, لوٹوں کو ہیرو مت بناؤ, حکومت کو 5 سال پورے کرنے دو,
عدم اعتماد کر دیا تو جلد الیکشن کرواؤ ورنہ ملک میں سیاسی عدم استحکام مزید ہوگا، پاکستان مشکل میں ہوگا۔ لیکن مجھ پر سوشل میڈیا کے ذریعے حملے کروائے گئے اور اب حالات یہی ہے کہ عجیب قسم کا یہ امپورٹڈ حکومت پھنسی ہے، چونکہ ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں تھا، کوئی پلان نہیں تھا۔ ایک ہی ان کا مقصد تھا کہ ہم نے اپنے جو کیسز ہیں ان کو کسی طریقے سے ختم کر کے اپنے آپ کو NRO2 دینا ہے۔ وہ بھی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ابھی ایکشن لیا ہے، کیا چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ 5 رکنی لارجر بینچ اس NRO2 کو اڑا دے گا؟ اگر اڑا دے گا تو یہی خطرہ ہے اس وقت جو امپورٹڈ چکرائے ہوئے ہیں، تو آنے والے دنوں کے اندر پھر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان پر اور ان کو لانے والے جو ہیں ان پر یہ آپ کو چڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور ابھی چند جو صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ یا فوج شاید گیم کر گئی ہے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ شاید یہ عمران خان کو 2/3 اکثریت دلوانے کا ایک بڑا منصوبہ بنایا گیا تھا اور یہ سارے اس کے اندر استعمال ہو گئے ہیں۔ بہرحال یہ اختلافات تو پائے جاتے ہیں، آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ 24 گھنٹے کے بعد لانگ مارچ کا اعلان ہونے جا رہا ہے اور مزید جو آگے گرفتاریاں ہوں گی، جو پلان تشکیل دیے گئے ہیں، اس پر اگلی ویڈیوز کے اندر بات کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔